ہر علاقے اور قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت اور حالات کے مطابق اس کلچر میں کچھ تبدیلی آتی جاتی ہے، مگر کلچر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ قوموں کے افراد اپنے کلچر پر فخر کرتے ہیں اور اپنے کلچر کے حوالے سے وقار پاتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان نے اپنی دلبستگی کے لیے جانوروں کو پالنا شروع کر دیا، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے سے لوگ بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ چرند پرند حیوانات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ جانوروں کی دنیا میں ہم آج بات کریں گے شیر کی فیملی سے تعلق رکھنے والی بلی کی۔ بلی کا شمار پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں ہوتا ہے۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس لیے گھروں میں لایا گیا کہ یہ چوہے پکڑنے اور انہیں کھا جانے میں ماہر ہیں۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں بڑے چاؤ سے پالا جاتا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے ہمیشہ محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھ دیا ہے۔ بلیوں کے تعلق سے ماہرین نے کہا ہے کہ ان کی اوسط عمر 12 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 2 بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی آپ کو دیکھ کر میاؤں کرے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ بلیوں کی مونچھیں دراصل سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ بلی پالنے والوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ وہیں اس کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا پھر کھیلنے کے موڈ میں۔ بلی کی مونچھوں کو کبھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ بلی پالنے کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں تنہائی کا احساس اور اداسی کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے پاس بلی ہوتی ہے انہیں نیند بھی بہتر آتی ہے، اور جو بچے بلیوں کے ساتھ پلے بڑے ہوں ان میں الرجیز کم ہوتی ہیں، اور ایسے بچے میں ہمدردی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بلی اپنے مالک سے ناراض ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے دور کھڑی ہو کر پورا جبڑا کھول کر غراتی ہے۔ ان کی شخصیت ملکہ عالیہ جیسی ہے اور وہ اپنی مرضی کی مالکہ ہیں۔ ان سے زبردستی کچھ کروانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ جان کر ششدر رہ جائیں گے کہ سن 1949 میں بلی کو فوجی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ ایک مرتبہ بری جہاز UK جا رہا تھا جس میں سائمن نامی بلی سوار تھی۔ اس جہاز میں تمام مسافر فوجی تھے جو جنگ ختم کر کے واپس ہو رہے تھے۔ ان کے پاس مختصر سا اناج تھا۔ 101 دن کے محاصرے میں سائمن نامی اس بلی نے زخمی ہونے کے باوجود اپنے چوہے پکڑنے کی ذمہ داری پوری کی تاکہ جہاز میں موجود راشن وقت سے پہلے چوہے ختم نہ کر دیں۔ علاوہ ازیں سائمن نے فوجیوں کو جذباتی سہارا بھی فراہم کیا۔ UK واپس آ جانے کے بعد سائمن کی وفات ہو گئی۔ اسے اس کی موت کے بعد UK کے ڈکن میڈل سے نوازا گیا۔ جاپانی کلچر میں بلیوں کی بہت اہمیت ہے، جہاں بلیوں سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ان کا بہترین انداز میں خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی یا پھر غفلت نہیں برتی جاتی۔ یوں تو اب ساری دنیا میں بلیوں کو پالا جانے لگا ہے۔ بلیاں ہزاروں سالوں سے
इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए इर्तिखा पजीर हैं और ये प्रोसेस तकरीबन 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। क़दीम तरीन मिस्री लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। इस बात का अंदाज़ा कुछ इस तरह लगाया जा सकता है कि आज भी माहिरीन आसार क़दीमा ने जो मकबरे दरियाफ़्त किए हैं वहाँ उन्हें हनूत शुदा बिल्लियाँ और भौरे मिले हैं। दुनिया भर में कई अक़साम की बिल्लियाँ पाई जाती हैं। हम में से अक्सर अफराद चंद मखसूस किस्म की बिल्लियों को आसानी से पहचान जाते हैं, लेकिन मार्केट में आजकल महंगी बिल्लियों की मांग बहुत ज़्यादा है। हमें हर जगह देसी मासूम बिल्लियाँ नज़र आ जाती हैं जिन्हें देखने के बाद उन्हें चूमने को दिल करता है। इसके बरअक्स दुनिया में ऐसी नायाब किस्म की बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं जो तेज़ी से मादूम होने लगी हैं, जिनमें पल्लास कैट, फिशिंग कैट, सैंड कैट, ब्लैक फुटेड कैट, यस रेक्स कैट काबिल ज़िक्र हैं। ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती, लेकिन पुरानों ने कहा है कि कभी कभी बिल्ली अपने मालिक पर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है। इस्लामी तालीमात से ज़ाहिर है कि अगर कोई बिल्ली खूंखार है और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं और ना ही उसे एज़ा पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर आप बिल्ली को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो किसी लावारिस बिल्ली को गोद ले लीजिए ताकि आप इससे महजूज हो सकें और फिर ये शेर कह सकें, जब से बिल्ली जाग उठी, जब से बिल्ली जाग उठी, सारे चूहे बिल में हैं। अब यहाँ पर ऐसे शौहर जो अपनी बीवी से नाखुश रहते हैं तो ये शेर गुनगुनाते हैं, नफ़रत नाम की इस नालायक बिल्ली ने, नफ़रत नाम की इस नालायक बिल्ली ने खून हमारा सदियों चाटा है भाई।